نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک انفارمیٹک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اسلامی بہن بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے، اور یہ خلیفہ سوم بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت بھی دی، اور آپ کو عشرہ مبشرہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کے ساتھ یک بعد دیگر نکاح کی وجہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین مطلب دوہرا داماد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور و ایمان سے منور کیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، جس کی وجہ سے السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ آپ حافظ قرآن، جامع القرآن، ناشر القرآن بھی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گی۔ اور ایک اہم بات، سیدنا حضرت عثمان غنی ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ رات کو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد کیں کہ اے لوگو، نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کر جانا ہے۔ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ۔ گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ ابن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب پہلی مرتبہ دیکھا، وہ اس حالت میں تھے کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے صحن میں کچی اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا؟ والد نے کہا، یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور رفاعی مہمات سے جو ہے وہ معمور تھا۔ سادہ طرز زندگی تھی، سادہ اطوار تھے، اعلیٰ اخلاق تھا، عام آدمی تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہوتی تھی، اور ظلم سے وہ نفرت کرتے تھے۔ زیادتی، تجاوز سے دوری آپ کے شاہکار کارناموں میں شامل ہیں۔ آپ کے پہلے 6 سال فتوحات، کامیابی، کامرانی کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں جن پر اسلام کی پوری تاریخ جو ہے نا وہ فخر کرتی ہے۔ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ جو ہے نا وہ سناتی ہوں۔ ایک حاجت مند جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دروازے پر دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو ہے نا اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی جو ہے وہ موٹی ہے، جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ اب وہ جو حاجت مند آیا تھا اس نے سنا تو وہ سوچتا رہا کہ ایسے شخص سے حاجت برادری کی کیا توقع کی جائے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ کرنے پر اپنی بیوی کو تھوڑا سا غصہ کر رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے تو دیکھوں، شاید میری کچھ مدد ہو جائے۔ اب اس نے دستک دی۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آ گئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔
کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا، وہ سمجھے کہ شاید ان کے گھر میں کچھ نہ ہو یا ان کی مال تجارت سے مال جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے بستی سے باہر لے آئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر کیا، کیا اس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ اب وہ شخص جو بہت ہی حیران ہوا اور ہکا بکا دیکھتا رہا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تیری ضرورت سے کم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، پہلے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے گھر جو ہے کان لگایا، بس مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر تھوڑا سا غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی، میرا ہاتھ دستک بجاتے بجاتے رک گیا، آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے گھر کی بات سنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور بولا نہیں آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے حضرت چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈانٹ رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال بھی نہ کر رہا ہو، تو وہ آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے آپ دے رہی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اسی لیے میں نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹا ہے۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب ہوگا۔ یہ تھی جی آج کی چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔